وضو کر لینے کے بعد کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا دینا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص نے وضو کر لیا تھا، چاہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ایسے ہی وضو کر لیا، تو اگر کسی شخص نے وضو کیا تھا پھر اس کے بعد کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا لیا، مثلا بکری کو ذبح کیا جس کی وجہ سے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، اس کو ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے ہاتھ میں لگ گیا، تو ذبح کیا جس کی وجہ سے ہاتھ خون میں رل مل گیا۔ ظاہر سی بات ہے عموماً جانور کو ذبح کرتے وقت خون جو ہے اس کا ہاتھ میں لگ ہی جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں بھی لگتا ہے۔ یا کوئی اور نجس چیز ہاتھ سے اٹھائی یا اور بھی کسی چیز کو بھی آپ لے لیجئے، کوئی بھی ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا، تو محض ناپاک چیز کو ہاتھ لگا دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا اسی طریقے سے عورتیں بسا اوقات نماز کے لیے وضو کرتی ہے اور بچے نے پاخانہ کر دیا یا پیشاب کر دیا، اب اس پیشاب پاخانہ کو دھلنے کی وجہ سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا مرد نے دھویا بچے کا پیشاب پاخانہ یا اپنا کسی ناپاک چیز کو اٹھا لیا، بچے نے پیشاب کیا، بچے کے پیشاب کو دھویا، پاخانہ کیا تھا، پاخانے کو دھو لیا بچے کا مرد نے یا عورت نے، تو محض پیشاب پاخانے کے دھو دینے سے بچے کا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ ہاتھ میں جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اسے دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں خون لگ گیا یا بچے کا پیشاب پاخانہ لگ گیا تو آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے دھو لیجئے، یہ آپ کے لیے افضل عمل ہے، اور دھو کر کے نماز پڑھے۔ اس سے محض دھو دینے سے بچے کے پیشاب پاخانے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ محیط برہانیہ میں ہے وَإِذَا ذَبَحَ شَاةً فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَن يَتَلَطَّخَ يَدَهُ بِدَمِهَا فَيَغْسِلُ يَدَهُ، یہ محیط برہانیہ وغیرہ کے اندر ہے، پہلی جلد صفحہ 216، کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 169 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، تھوڑی سی تفصیل وہاں ہے، باقی تفصیل میں نے خود بتلائی ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔